شراب پیتے تھے، شرابیوں سے دوستی تھی اس زمانے میں، ہر اچھا شاعر شراب پیتا تھا الا ماشاء اللہ. تو شرابیوں کو نشست جمی ہوئی تھی. ایک شرابی نے نشے میں کچھ ایسے جملے کہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں تھے. تو اس شاعر نے اپنے ہاتھ میں بھرا ہوا جام زور سے پھینک کے مارا اس شاعر کو جس نے کہ نامناسب جملے کہے تھے، اور فارسی کا ایک مصرع پڑھا، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے معاملے میں دیوانے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں زبان سنبھال کے بات کرو. تو مسلمانوں کو جذبہ تو یہ رہا ہے بھائی کہ وہ برداشت نہیں کرتے اس کو. اسی لیے 1933 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. آج بھی مغرب نے چیک کیا کہ مسلمانوں پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ان کو بے حس بنانے کے لیے کتنی کامیابی ہوئی. انہوں نے ٹی وی کو بھی کہہ دیا کہ کوئی اشتہار ہم آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ خبر دیں گے. کوئی خبر نہیں آئی. اس کے باوجود ملین سے زیادہ افراد وہاں شریک ہوئے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جتنے اہل ایمان پریشان ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو گیا، ایک عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر اس معاشرے کو بے دین بنانے کے لیے اور بے حس بنانے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا. ٹی وی پہ خبر نہ آنے کے باوجود اتنے لوگ جمع ہو گئے. ان کے اس پہ کام ہو رہا ہوگا، وہ مزید اقدامات کریں گے تاکہ کسی اور طریقے سے حس کو کم کریں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک مسلمان چاہے کتنے بھی عمل ہو جائیں اس معاملے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا وقت ہے، آپ لوگ چاہیں تو کوئی سوال کرنا، خاص طور سے نوجوان وہ سوال کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم دے اور پورا فہم دے. صحیح فہم، پورا فہم، اور اس پر ہمیں پورا یقین دے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری کوششوں میں برکت دے کہ کار خلافت کو ہم بہتر طور پر انجام دے سکیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا دور واپس لا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے کی الزام میں مقدمے چل رہے ہیں. اب تک 4 افراد کو سزائے موت عملاً دی جا چکی ہے، لٹکایا جا چکا ہے. کچھ اور لوگوں کے سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے جس پہ عمل ہونا باقی ہے، اور کچھ اور لوگوں پہ مقدمے چل رہے ہیں. اس کا رد عمل نہیں آ رہا پاکستان میں، ایسا رد عمل کہ جو ان ناجائز سزائے موت کے خلاف رکاوٹ بن سکے. دیکھیے آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز فیئرلی ہوتی ہے، میرٹ پر ہوتی ہے. ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ دنیا میں انسانی حقوق، امن، برابری اور انسانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور یہ دنیا سے سزائے موت کو ختم کرنے کے ایجنڈے پر بھی کام کرتی ہے. چنانچہ یورپ کے تمام ملکوں میں سزائے موت ختم ہو گئی ہے، چاہے قاتل نے 100 آدمی قتل کیے ہوں، لیکن قاتل کو سزائے موت نہیں دیا سکتی. امریکہ کی کچھ ریاستوں میں سزائے موت نہیں ہے لیکن بیشتر میں ہے، اور امریکہ کی جو مرکزی قانون ہے اس میں بھی سزائے موت برقرار ہے. اور یہ ایمنسٹی والے امریکہ پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. خود پاکستان میں سزائے موت ہوئی پچھلے دنوں، کئی ہوئی نا، اس پر بھی ایمنسٹی نے شور مچایا کہ آپ سزائے موت کیوں دے رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ممتاز قادری شہید پر کوئی بیان ان کا نہیں آیا، مجھے تو نظر نہیں آیا. کوئی ریکارڈ کی درستی کے لیے کہیں چپکے سے دے دیا ہو تو میں نے نہیں پڑھا. تو کیا ممتاز قادری انسانوں کے صف میں نہیں آتا؟ اگر کوئی اصولاً سزائے موت کے خلاف ہے دنیا میں، چاہے وہ دہشت گرد ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزائے موت نہیں ملنی چاہیے،
قید کی سزا ہونی چاہیے، عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ تو ممتاز قادری کس کیٹیگری میں آتا تھا؟ انسان کیٹیگری میں نہیں آتا تھا۔ اس کی سزائے موت پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کچھ خاص لوگوں کو مار دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں شور مچتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، ایمنسٹی بھی شور مچاتی ہے۔ صحیح ہوتا ہوگا شاید جب بھی شور مچاتی ہوگی، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن شور مچاتے ہیں وہ، دنیا شور مچاتی ہے، یورپ شور مچاتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیے گا کہ یورپ میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ملزم زندہ پکڑا جاتا ہو، مارا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی وہاں کی اپنی ایجنسیاں کراتی ہیں یا کوئی اور سپر ایجنسی کراتی ہے، اور اس کو پکڑ کر کورٹ میں اس لیے نہیں پیش کرتے کہ یہ راز فاش ہو جائے گا، چاہے وہ کرواتے ہوں مسلمانوں سے یہ کام، مار کے قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی چند سال پہلے امریکہ کے کچھ پرانے پیپرز جب کھلے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ لیاقت علی خان شہید کو قتل کرنے کے لیے CIA نے یا جو بھی ایجنسی اس وقت تھی ان کی، اس نے پاکستان سے ہائرنگ کی کوشش کی، ناکام رہے تو افغانستان سے 3 آدمی ہائر کیے گئے، اور ایک کو کہا گیا کہ یہ قتل کرے گا، اس کی ٹریننگ دی گئی اس کو، اور 2 کو اس کے گارڈ کے طور پہ تعینات کیا گیا کہ یہ گارڈز ہیں۔ لیکن گارڈ سے یہ کہا گیا کہ جب قتل کر دے تو تم غصہ دکھا کر اس کو قتل کر دینا، قاتل کو قتل کر دینا، کہ آپ کو غصہ ہے بہت اس کی، اور قاتل سے کہا گیا کہ تم اکیلے ہوگے تو پتہ نہیں کیا تمہارے ساتھ ہو، تو یہ تمہارے محافظ ہیں دونوں، اور پھر منصوبے کے مطابق عمل ہوا۔ لیاقت علی خان کو اس قاتل نے، سید اکبر نام تھا غالباً، اس نے گولی ماری اور سینے میں گولی لگی تھی، اور جو 2 محافظ تھے انہوں نے فوراً اسی وقت اس کو قتل کر دیا، جیسے کہ قاتل کو غصے میں آ کے مار دیا ہو۔ یہ طریقہ دنیا میں رائج ہے۔ اب گواہی کہاں سے آئے گی؟ کون دے گا گواہی؟ یہ تو بعد میں خود ان کے پیپر جب کھلے تو معلوم ہو کہ اچھا یہ شک نہیں تھا، حقیقت تھی۔ تو ان کے یہاں تو جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم گرفتار کر بھی لیں گے تو ایک طرف راز کھل جانے کا خطرہ ہے، دوسرے کہ ان کو سزائے موت نہیں ہوگی، عمر قید کی سزا ہوگی، تو قصہ تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں شور نہیں مچتا کہ آپ مارے کیوں آپ نے ان کو، عدالت سے سزا دلواتے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عدالت سے سزا ملنی چاہیے، کوئی کسی کو حق نہیں کہ سزا دے دے۔ لیکن پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ممتاز قادری کو یہ کیوں حق تھا کہ وہ قتل کرے۔ بنگلہ دیش کا معاملہ بھی یہی ہے، اگرچہ کہ ایمنسٹی نے وہاں کے لیے کچھ بیانات دیے ہیں لیکن وہ رسمی بیانات ہیں۔ جہاں تک پاکستان میں پاکستان کا شور مچانا یا جماعت اسلامی کا شور مچانا، تو پاکستان کو شور مچانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دنیا کی طاقتوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے تھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کہ 1971 میں جو کچھ ہوا اس کا چیپٹر کلوز، کوئی کسی کو الزام نہیں دے گا، کوئی تفتیش نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر انڈیا مانگتا ہے تو دینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے جب یہ لوگ کشمیر کے جو سید صلاح الدین صاحب ہیں ان کو انڈیا کے حوالے کر دیں، کہا جی لیجیے ہم بھی تنگ ہیں ان سے، ذرا آپ لیجیے سنبھالیے ان کو۔ یہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ باقی رہا جماعت اسلامی کا کہ وہ شور کیوں نہیں مچاتی ان سزاؤں پر، جماعت اسلامی نے خاصا شور مچایا ہے، لیکن وہیں کی تحریک یہ کہتی ہے کہ جب اخبار میں خبر چھپتی ہے تو وہ وہاں پیش کیا جاتا ہے، کٹنگ پیش کی جاتی ہے کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جن کو سزا ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، تو آپ لوگ شور نہ مچایا کریں۔ ان کی طرف سے ہدایت ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں اخبار میں آ ہی جاتی ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ان سزاؤں کا، ابھی تو سویلینز ہیں نا جن کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے بعد 196 کی لسٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ 1971 میں جو پاکستانی فوج وہاں تھی ان کی 196 افسران کی،
چھوٹے افسر سے لے کر جرنیل تک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ ان پر مقدمہ چلا کے انہیں سزا دیں گے۔ تو شروع میں مطالبہ کیا تھا، انہوں نے لسٹ بھی دی تھی انڈیا کو کہ ان سے کہیں کہ ہمیں دیں۔ جب معاہدہ ہو گیا 1974 میں تو وہ کلوز ہو گیا تھا چیپٹر۔ اب وہاں یہ بحث چل پڑی ہے اور باقاعدہ وزراء نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے ذریعہ بھی مطالبہ کریں گے پاکستان سے کہ ان 194-96 جو لوگ ہیں ان میں سے جو اب زندہ ہیں، بہت سے مر گئے، جو زندہ ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم مقدمہ چلائیں گے۔ تو وہ پاکستانی فوج کو مطلب گندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ، ظاہر ہے کہ جب پہلے مرحلے پہ نہیں روکا گیا ان کو تو اگلے مرحلے میں داخل ہوئے۔ اور یہ بات ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ابھی سویلینز کی باری ہے، بعد میں وردی والوں کی باری آئے گی۔ جی کیا یہ اختیار آپ کو یا مجھے ملا ہوا ہے کہ ہم کسی کو شہید قرار دے کر جنت میں جانے یا قاتل قرار دے کر جہنم میں جانے کا فیصلہ کریں؟ یہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بھی کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ طے کریں کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو ظاہری اسباب ہیں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں لگتا کہ ممتاز قادری پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ وہ ایک عادی مجرم نہیں تھا، کوئی برا آدمی، سپاہی نہیں تھا، وہ صاف ستھری زندگی گزارنے والا آدمی تھا، قانون کا پابند آدمی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پنجاب کا گورنر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو شبہ تھا پہلے، اور اس نے اس دن بحث کر کے یقین میں بدلا کہ واقعی جو کچھ سنا ہے میں نے وہ صحیح ہے، اور اس پہ اس نے کارروائی کی۔ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ خود پاکستانی قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دے اور کورٹ میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ مقتول نے مشتعل کیا تھا تو عام طور پہ سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی، عام طور پر قید کی سزا ہوتی ہے۔ اور ایسے سینکڑوں قیدی بند ہیں آپ کی جیلوں میں کہ جنہوں نے قتل کیا تھا لیکن سزائے موت انہیں نہیں ملی، 10 سال 15 سال 25 سال کی قید ملی۔ اس کو اس سے محروم کیا گیا۔ کیسے محروم کیا گیا؟ اس سے کورٹ میں بیان لیا گیا کہ تم بتاؤ کیا ہوا۔ اس نے پوری تفصیل بیان کی، اس مکالمے کا بھی ذکر کیا کہ جو گورنر سے ہوا، گورنر کے وہ الفاظ بتائے کہ جس نے کہا کہ میں محض اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کورٹ کے ریکارڈ میں آ جائے، ورنہ وہ الفاظ بیان کرنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور اس نے بیان کیا۔ اس کے بعد کورٹ کا پروسیجر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں، جو استغاثہ سرکاری گواہ تھے، وہ دوست جس ساتھ کھڑا تھا، جس کا کھانا کھایا تھا، وہ سپاہی جو دیکھ رہے تھے اس وقت، وہ تقریباً 2 درجن کے قریب ساتھ بنتے تھے، ان کی لسٹ کورٹ میں جمع ہوئی تھی آئی وٹنس کے طور پہ، عینی شاہد کے طور پہ۔ ان میں سے کسی کی گواہی نہیں پیش کی گئی، لسٹ موجود ہونے کے باوجود کیوں نہیں پیش کی گئی؟ کہ اگر ان سے ظاہر پوچھا جاتا کہ ممتاز قادری جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا تو ممتاز قادری کو سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ طے تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ سزائے موت ہونی ہے، وہ مقدمہ تو مانیٹر ہو رہا تھا کہیں اور سے بھی، تو ان گواہوں کو، اچھا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عینی گواہ کے بغیر سزائے موت، اکثر تو سزائے موت نہیں ہوتی ہے۔ جج کو اگر یقین بھی ہو کہ یہ قاتل ہے لیکن عینی گواہ نہیں ہے اور بہت یقینی ثبوت نہیں ہے تو عام طور پہ جج ہلکی سزا دیتا ہے۔ ممتاز قادری کو اس قانون کا بھی فائدہ نہیں پہنچا، نہیں پہنچنے دیا گیا۔ پھر جس طرح سے اچانک گھر والوں کو بلا کر کہ آج رات پھانسی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے بتا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کچھ خواہش ہو تو وہ پوری کروا لے، اور رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ اور ملنا چاہیں تو کر لیا جائے۔ وہ فٹافٹ رات کو عشاء بعد بتایا اور یہ کہہ کر لے گئے کہ طبیعت خراب ہے، یعنی دھوکہ بازی۔ پھر دیکھیں کہ چاپلوسی اور چالاکی یہ سمپل نہیں، آئسولیشن میں لینا چاہیے۔ 29 فروری کا دن مقرر کیا گیا، خاص طور سے لگتا ہے یہ کہ ڈیٹ طے ہوا ہی ہے 29 فروری۔ کسی عقل مند نے، بزجمہر نے
یہ مشورہ دیا ہوگا کہ اگلے سال یہ برسی نہیں منا سکیں گے، 4 سال بعد لیپ ایئر میں برسی آئے گی، لوگ بھول چکے ہوں گے، الیکشن سے پہلے ہو چکے ہوں گے، لہٰذا آج پھانسی دے دو 29 فروری کو، اور 29 فروری 4 سال بعد آتی ہے۔ تو اس میں ہر چیز وہ ہے جو حاکموں کی نیت پر شبہ پیدا کرتی ہے۔ ٹی وی کو کیوں روکا آپ نے خبر دینے سے؟ باقی جو سزائے موت ہوتی رہی ہیں ابھی پوری تفصیل آتی ہے، وہ آدمی کون تھا، کس کو قتل کیا تھا، کس عدالت نے سزا دی، کب سے بند تھا، وہ تصویریں تک آئیں گی، کب میت حوالے کی جا رہی ہے، یہاں ہم نے بائیکاٹ کیا، کروایا۔ تو بدنیتی ہے، کس کے ساتھ؟ جس نے کہ اپنے تئیں یہ سمجھ کر کہ وہ شاطم رسول سے قتل کیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے استنباط میں غلطی ہوئی یا قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بس نہیں ہے نا۔ تو قانون کو تو وہ بھی ہاتھ میں لیتا ہے جو ٹریفک کے قوانین توڑتا ہے، رانگ سائڈ ڈرائیونگ کرتا ہے، غلط جگہ پارکنگ کرتا ہے۔ قانون کو توڑنا یا قانون کی خلاف ورزی تو وہ بھی ہے۔ پاکستان میں کسی کو قانون کی خلاف ورزی میں سزا ملی ہے؟ دستور 2 دفعہ توڑنے پر تو ابھی طاقتور آدمی چلا گیا باہر، یہ سپاہی تھا، وہ جنرل تھا، یہ انصاف ہے۔ اونچی آواز سے۔ اس وقت جو مشرق وسطیٰ اور شام کا جو منظرنامہ ہے، یہ اس کا اثر کیا منظر ہے کہ یہ شیعہ سنی ہے یا عرب اور قومیت کی لڑائی ہے یا سنی کو یا 34 ملک کی اتحادی کہانی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ لوگ اس طرح کے سوالات کرنے کی بجائے جو بیسک سوالات اس وقت نوجوانوں میں خاص طور سے پیدا ہو رہے ہیں اور لبرل طبقہ پیدا، ان پہ سوال کریں گے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو بے شمار لوگ آتے رہتے اس سوال کر لیتے ہیں۔ اس وقت وہ سوالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے، اور اسلام جو ہے عورتوں پہ ظلم کرنے والا دین ہے، عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے اسلام، اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے اسلام میں۔ یہ سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں آج کل تو۔ اسلام میں آزادی نہیں ہے، اظہار خیال نہیں ہے، یہ سوالات ہیں جو اس وقت تعلیمی اداروں میں فیس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، معاشرہ ایک الگ چیز ہے، قانون ایک الگ چیز ہے، معاشرہ ایک الگ چیز ہے۔ حقوق نسواں بل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک عورت کسی بھی وجہ سے ناراض ہو کر پولیس کو رپورٹ کر دے، فون کر دے کہ میرا شوہر جو ہے اس وقت مجھے مار رہا ہے یا مار سکتا ہے، یا مشتعل ہو گیا ہے یا گالیاں دے رہا ہے، تو شوہر کو سنے بغیر پولیس آئے گی، اسے اٹھا کر لے جائے گی، کم سے کم 2 دن جیل میں رکھے گی۔ اب وہ چاہے مار کٹائی کرے، چاہے شریفانہ طریقے سے رکھے، جو چاہے کرے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بینڈ باندھ دیا جائے گا، جو شاید ابھی نہیں آیا ہوگا، الیکٹرانک، اور اس کے ذریعے سے جو کنٹرولز کی جگہ ہے وہاں یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ شوہر کہاں ہے اس وقت اور کیا کر رہا ہے۔ یعنی غلامی کا ایک کڑا باندھ دیا جائے گا، غلامی کا کڑا۔ شوہر اگر شکایت کرے کہ بیوی مارتی ہے، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ امریکہ اور یورپ میں جتنے شوہر مارتے ہیں بیویوں کو، تقریباً اتنی ہی بیویاں مارتی ہیں، شوہر پٹائی کرتی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان کے یہاں، بہت عام ہے۔ پاکستان میں بیویوں کو مارنے کا کلچر کم از کم مذہبی گھرانوں میں نہیں ہوگا۔ جس کو دین کی سمجھ ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، وہ بیویوں پر، بیٹیوں پر، بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوگا۔ تو جوہلا کے یہاں ہے مارنے پیٹنے کا کلچر، خاص طور سے سرائکی بیلٹ میں۔ سرائکی بیلٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں سرائکی رہتے ہیں، اور ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، جو داستانیں بیان کرتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عورت مظلوم ہے۔
تو یہ پروٹیکشن آف ویمن بل جو پنجاب پاس ہوا ہے، اس کا اثر ان عورتوں پہ کوئی نہیں پڑے گا، لیکن جو عام مڈل کلاس کے شہری معاشرے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ تو معاشرے کے حقائق کو نظر انداز کر کے ایک قانون بنایا گیا۔ یقیناً عورت بعض جگہوں پر اور بعض صورتوں میں مظلوم ہے، جاگیردارانہ معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں اس کو جائیداد میں حصہ بھی نہیں ملتا۔ یہ قانون لاؤ نا کہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ کسی بیٹی کو باپ کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر وہ لکھ کے بھی دے دے گی کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں، جو عام طریقہ ہے لکھوا لیتے ہیں، تو بھی وہ نافذ نہیں ہوگا، گورنمنٹ وہ پیسے لے لے گی جائیداد۔ اگر کوئی عورت ہی لکھ کر دے کہ میں اپنی جائیداد، اپنی وراثت اپنے بھائی یا چچا یا کسی اور کا نام دیتی ہوں، تو ہونا یہ چاہیے قانون کہ گورنمنٹ وہ ضبط کر لے گی۔ پھر دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنی عورتیں لکھ کر دیتی ہیں پھر، تو یہ قانون لانا چاہیے۔ تو عورتوں کو اصل میں حقوق دلانا مقصود نہیں ہے، فیملی سسٹم توڑنا مقصود ہے، گھروں کا نظم و ضبط خراب کرنا مقصود ہے۔ عورت اگر باہر نہیں آئے گی تو معاشرے میں خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کسی کوئی ایسا دفتر ہو جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ میں ایک ادارے کا سربراہ تھا جہاں 100-125 ملازمین تھے، وہاں کوئی عورت نہیں تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ بعض لوگ چلے آ رہے ہیں چپل میں، کپڑے پہ استری نہیں ہے، اسی میں سو کے اٹھے دفتر آ گئے، ٹھیک سے کنگھی بھی نہیں کی، تو میں ناراض ہوتا تھا۔ میں نے کہا دفتر سلیقے سے آئیے دفتر آپ۔ تو ایک دفعہ میں نے سے کہا کہ اگر ہمیں استقبالیے پہ کسی عورت کو بٹھا دوں نا لا کر کے ٹیلیفون آپریٹر کے طور پر، تو آپ میں سے کوئی ایسے نہیں آئے گا، سب کنگھی ونگھی کر کے تیل لگا کر یا شیمپو لگا کر یا پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہو لگا کر آئیں گے، کپڑے پہ استری ہوگا، چپل پر ٹھیک ہوگی۔ انسانی فطرت ہے نا بھئی یہ۔ تو جب مخلوط معاشرہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ عورت بھی بن ٹھن کر جاتی ہے، مرد بھی بن ٹھن کر جاتا ہے۔ اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کاسمیٹکس کا بزنس ہوتا ہے، اور دنیا میں کئی سو ارب ڈالر کاسمیٹکس کا بزنس ہے۔ اگر مرد اور عورت الگ الگ آفسوں میں یا کمروں میں کام کریں تو وہ بزنس نیچے آ جائے گا، سرمایہ داری کو نقصان پہنچے گا، جو بار بار کپڑے بدلنے کا شوق ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو عورت کو باہر نکالنا مقصود ہے، وہ چاہے جیسے نکلے۔ بڑی کوششوں کے باوجود بھی عورت باہر نہیں نکل سکی ہے۔ اشتہارات میں نہیں لکھتے، اشتہارات کے چائے کے فلاں ٹی اور فلاں ٹی کے جو اشتہارات ہوتے ہیں زبان جملوں کے ساتھ، تو آپ کی سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوا تو صرف حکومتوں کو دبانے سے کام نہیں چلے گا۔ مذہب جو ہے مسلمان معاشروں میں حکومتی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تاریخی روایات اور معاشرتی اقدار کی وجہ سے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں مذہب کی جڑیں پختہ ہیں۔ ترکی میں تو ریاست نے کھلچ دیا تھا نا اسلام کو، دیس نکالا دے دیا تھا، لیکن آدھے سے زیادہ ترکی حجاب میں رہا، باپردہ رہا۔ آج بھی استنبول جائیے آپ تو دو ایکسٹریمز ملیں گی، ایک ایکسٹریم جینس کی تنگ پتلون والی ملے گی بغیر دوپٹے والی، اور ایک کو ملے گی کہ لڑکی نے اسکارف باندھا ہوا ہے یا چادر لی ہوئی ہے، دونوں ملیں گی چیزیں آپ کو۔ تو مسلمان معاشروں میں جتنا اسلام بچا ہوا ہے اس میں حکومتوں کا کردار نہیں ہے، ہاں جتنا اسلام نہیں ہے اس میں حکومتوں کا کردار ہے۔ یہ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پچھلے ایک عرصے سے یہ تجربہ رہا ہے کہ جہاں جہاں جمہوری طریقے سے اسلامی پارٹیاں الیکشن جیتی ہیں ان کو یا تو حکومت نہیں بنانے دی گئی ہے یا حکومت کو چلتا کر دیا گیا ہے، تو ہم پاکستان میں کیوں جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں اور جمہوری طریقے پر اصرار کرتے ہیں؟ بظاہر یہ سوال ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چلو جمہوریت ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا ایسا طریقہ آپ بتا دیجئے کہ جس سے اسلام آئے گا تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکے گا۔ ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس وہ مجرب فارمولہ نسخہ ہے کہ یوں اور یوں اور یوں کیا اور اسلامی نظام آ گیا؟
کسی کے پاس نہیں ہے، قرآن و سنت میں بھی نہیں ہے کہ یہ فارمولہ ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کا، اس طرح سے اسلامی حکومت 10 سال میں یا 20 سال میں یا 40 سال میں یا 100 سال میں قائم ہو جائے گی۔ ٹائم لائن کے ساتھ کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہر دور کے اپنے حالات سے ہے، اس دور کے انسانوں کی سمجھ بوجھ سے ہے، معاشرے سے ہے، دنیا کی قوتوں کی کشمکش سے ہے۔ خلا میں ہم نہیں رہتے، دنیا میں کبھی خلا نہیں ہوتا، طاقت کا ایک وزن ہے، دنیا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو کیا وہ اسلام کو اس لیے آنے دیں گے کہ اسلام توانا ہو کر چیلنج کرے ان کو؟ ترکی میں جو حکومت قائم ہے ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلامی پارٹی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم سیکولر پارٹی ہیں۔ آک پارٹی، اے کے پارٹی، اس کا تو دعویٰ ہے، لکھا ہوا ہے ان کے دستور میں کہ یہ سیکولر پارٹی ہے، اس لیے اگر وہ نہ لکھیں تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے۔ لیکن سارا مغربی پریس، یہاں تک کہ پاکستانی پریس بھی، جب بھی ذکر کرے گا اس پارٹی کا یا ایردوان کا یا اولو کا، تو یہ ضرور ایک جملہ لکھے گا کہ اسلامی جڑیں رکھنے والی پارٹی، یا اربکان کی سے نکلے ہوئے لوگ، وہ مانتے ہی نہیں کہ سیکولر ہیں یہ، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ تو سیکولرزم کا نام لے کر آہستہ 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 سیکولر ترکی کو اسلام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جتنا اسلام یہاں پر ہے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ایک وہ ترکی بنانے کی طرف گامزن ہے جو بالآخر مصطفیٰ کمال کا ترکی بن جائے، ایسا پاکستان۔ ان کا سفر اس طرف ہے اور ایردوان کا سفر اس سے اس طرف ہے، یعنی ایک آدمی نسبتاً زیادہ اسلامیت سے کم اسلامیت کی طرف اپنے ملک کو لے جانا چاہ رہا ہے، دوسرا آدمی تقریباً زیرو اسلامیت سے اسلامیت کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ اس کو اس کا تھریٹ آج بھی ہے کہ فوج تختہ الٹ دے اور لٹکا دے، پھانسی دے دے۔ اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے چکے ہیں وہ 1963-64 میں، عدنان مندریس کو۔ اپنے ایک صدر کو زہر دے چکے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی اسلامسٹ تھا۔ اپنے ایک پرائم منسٹر سے جبری استعفیٰ لے چکے ہیں وہ، کیونکہ وہ اسلامسٹ تھا۔ تو یہ خطرہ ان پہ ہے۔ تو میرا جواب یہی ہے جمہوریت والے سوال پر کہ جمہوریت کا متبادل بتا دیجئے، اس کو اختیار کر لیں گے۔ تو آپ چاہے الیکشن سے آنا چاہیں یا مظاہرے کر کے برسر اقتدار آنا چاہیں، اس میں لوگ چاہیے ہوں گے۔ جب آپ کو 1.5% اور 2% ووٹ ملیں گے تو نہ آپ سڑکیں بھر سکتے ہیں نہ بیلٹ بکس بھر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس ملک کے اگر 2 کروڑ لوگ ہوں تو آپ کے بیلٹ بکس بھرے ہوئے نکلیں گے، اور آپ جس دن اعلان کریں گے کہ سڑکیں بھر دو، پارک اور چوک بھر دو، تو سڑکیں اور پارک اور چوک بھر جائیں گے۔ اور جس دن آپ اعلان کریں گے کہ آج کوئی آدمی سڑک پہ نہ چلے، کوئی گاڑی نہ چلے، کوئی دکان نہ کھلے، تو ایسی ہڑتال بھی ہو سکے گی۔ پھر آپ طے کر سکیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تو بھائی 9.5 لاکھ ووٹ، 10 لاکھ ووٹ ہے آپ کے پاس، تو 9-10 لاکھ ووٹ سے آپ سر کے بل بھی لٹک جائیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انسانوں کو ساتھ ملائیے، انسان آپ کی پشت پر ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جب 2 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ریاست کے جتنے ادارے ہیں ان میں بھی بہت معقول تعداد آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کا راستہ روکنے والوں کو روکنے نہیں دے گی۔ تو اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ جمہوریت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم چند لاکھ ہو کر 20 کروڑ کی قوم پر حکمراں بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ مسلمان ملکوں میں مار کٹائی کر کے چاہتے ہیں اسلام کو لانا، تو مار کٹائی کر کے تو اسلام دنیا میں تاریخ میں کبھی آیا بھی نہیں ہے، نہ آئندہ آئے گا۔ پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پر کلچرلی ایک بریلوی معاشرہ ہے۔ مار کٹائی کرنے والے اگر دیوبندی ہوں اور سلفی ہوں اور دوسرے عقائد رکھنے والے ہوں
تو کیسے وہ 80% بریلوی معاشرے کو قابو کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں برباد ہو جائے گا ملک، شام بن سکتا ہے، عراق بن سکتا ہے، لیبیا بن سکتا ہے، یمن بن سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت 8 ایسے مسلمان ملک ہیں جو صرف نقشے پر ہیں، حقیقتاً نہیں ہیں۔ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، کوئی ایسی فوج نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو مرکزی طور پر پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہو۔ وہ 8 ملک کون سے ہیں؟ افغانستان، عراق، شام، لبنان، یمن، صومالیہ، لیبیا اور مالی، جس کا نام شاید یہاں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، مختلف حصوں میں مختلف لوگ قبضے ہیں۔ پاکستان کو بھی ایسے بنانے کی کوشش کی تو نہیں ہو سکا۔ اب یہ کام ترکی اور سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ ترکی میں دیکھ رہے ہو دھماکے آئے جائے، وہاں دھماکے صرف داعش والے نہیں کر رہے بلکہ سیکولر لبرل دہریے بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تصویر آئی ایک لڑکی کی، 22-23 سال کی لڑکی ہے، کرد، اس نے انقرہ میں خودکش حملہ کیا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک بے دین لڑکی نے اپنی جان دی، خودکش حملہ کیا ہے انقرہ میں۔ باقاعدہ اس کی تصویر ان کی پارٹی نے جاری کی ہے کہ اس نے حملہ کیا تھا۔ ورنہ مسلمانوں میں تو خودکشی کا کوئی تصور تھا نہیں چند سال پہلے تک۔ اگر کوئی تاریخ میں مسلمانوں کی خودکشی کے حوالے سے ذکر آتا ہے تو باطنی تحریک والوں کا، حسن بن صبا کا ذکر آتا ہے۔ اس کے داعیان تھے جو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے خودکش حملے کرتے تھے۔ یا پھر جاپانیوں کی تاریخ ملتی ہے دوسری جنگ عظیم میں، یا پھر تاملوں کی ملتی ہے، سری لنکا کے تاملوں کی۔ ورنہ بڑے پیمانے پہ خودکش حملے کی بہت زیادہ تاریخ ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں تو بالکل نہیں تھی۔ یہ بھی کسی نے سکھائی ہے تاکہ یہ مریں یا ماریں، دونوں صورتوں میں نقصان ہی نہیں کہو۔ تو خیر جمہوریت کی بات ہو رہی تھی، تو جمہوریت کا متبادل فی الحال کوئی نہیں ہے۔ اس میں کم از کم آپ کو بات کہنے کی آزادی ہے، سر اٹھا کے جینے کی آزادی ہے، گھومنے پھرنے اور یہ اجتماع کرنے کی آزادی ہے، اور کسی کو چیلنج کرنے کی آزادی ہے۔ 1948-49 میں لاہور میں ایک فرنٹ بنا، اس کا نام تھا شہری آزادیوں کا فورم، سول لبرٹیز فورم۔ اس میں جماعت اسلامی کے مولانا مودودی بھی تھے، اور کمیونسٹ پارٹی اس وقت تک پاکستان میں پابندی نہیں لگی تھی، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے اس میں، اور ایک ہی پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی والے بھی تقریر کرتے تھے اور کمیونسٹ بھی تقریر کرتے تھے، کیونکہ خطرہ یہ محسوس ہوا تھا کہ پاکستان میں شہری آزادیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ ایک اجتماع میں مولانا مودودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو دین کے غلبے کے لیے اٹھے تھے، آپ یہ کمیونسٹوں سے کیسے اتحاد کر لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دین کے غلبے کے لیے اتحاد نہیں کیا، دین کے غلبے کو روکنے کے لیے بھی اتحاد نہیں کیا ہے۔ یہ اتحاد تو ایک خاص مقصد کے لیے کیا ہے، شہری آزادی کے لیے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس ملک میں آزادی رہے گی تو کمیونسٹ اپنی دعوت دیں گے، ہم اپنی دعوت دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ آزادی رہی تو ہماری دعوت کے سامنے، ہمارے میسج کے سامنے کمیونسٹوں کی دعوت اور کمیونسٹوں کا میسج کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پابندی لگ گئی تو وہ دہریے تو اپنا کام کرتے رہیں گے کسی اور شکل میں، ہم نہیں کام کر سکیں گے۔ اور تاریخ نے بتایا پھر اس کے بعد کہ اس ملک میں کمیونسٹوں کو نظریاتی شکست دی ہے اس تحریک نے، ووٹوں میں نہ دی ہو لیکن کمیونسٹوں کو، دہریوں کو، بے دینوں کو شکست دی، یہاں تک کہ دہریوں اور بے دینوں نے پھر بھٹو کا کندھا استعمال کیا، جاگیردار کا۔ تو یہ لوگ بھٹو کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں، یہ لوگ شیخ مجیب کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں، یہ لوگ نواز شریف کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں، یہ لوگ الطاف حسین کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں، یہ لوگ عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کر آتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی دہریہ پارٹی بنا لے، لبرل سیکولر پارٹی بنا لے، اسلام کے خلاف تقریریں کرے اور الیکشن لڑ کے دکھا دے، پتہ چل جائے کتنے ووٹ ملتے ہیں ان کو۔ لیکن ٹی وی پہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کا ووٹ کتنا ہے، 10% سے کم، گویا کہ باقی 90% ووٹ دہریوں کو مل رہے ہیں۔ یہ خلط مبحث ہے، تو ہمیں ان کی بحثوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ کہنے اور سننے والے کو اپنی باتوں کی وجہ سے آخرت میں اجر عطا فرمائے. کوئی غلط بات ہوئی ہے تو کہنے والے کو بھی معاف کرے, سننے والوں کو بھی اس سے بچائے, اور کوئی صحیح بات ہوئی ہے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نافع بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.